إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من الکبائر کبیرہ گناہوں سے ہے شتم الرجل والدیہ آدمی کا اپنے والدین کو اپنے ماں باپ کو گالی دینا قیلا کہا گیا یا پوچھا گیا وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ اور کیا آدمی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ یسب ابا الرجل، وہ کسی آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے، فیسب الرجل اباہ، تو وہ آدمی اس کے باپ کو گالی دے گا، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، اور وہ اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے، فَيَسُبُّ أُمَّهُ، تو وہ اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے یا گالی دے گا۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من الکبائر، کبیرہ گناہوں سے ہے شتم الرجل والدیہ، آدمی کا گالی دینا اپنے والدین کو۔ قیلا کہا گیا وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، اور کیا آدمی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ یسب ابا الرجل، وہ کسی آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے، فیسب الرجل اباہ، تو وہ آدمی اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، اور وہ اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے، فَيَسُبُّ أُمَّهُ، تو وہ اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے۔ یعنی کبیرہ گناہوں سے ہے کہ بندہ اپنے والدین کو گالی دے، جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق، نافرمانی، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا کفریہ کام ہے۔ اور یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، یعنی یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی واضح کیا کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا کیسے ہے۔ وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو نتیجتاً وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ یعنی دیکھیں، در حقیقت اس نے اپنے والدین کو گالی نہیں دی تھی، اپنے باپ کو اس نے گالی نہیں دی، اس نے تو گالی دی ہے دوسرے کے باپ کو، دوسرے کی ماں کو، اور نتیجتاً اس کے باپ اور اس کی ماں کو گالی دی گئی۔
تو پتہ چلتا ہے اپنے مسلمان بھائی کو گالی دینا ہی کبیرہ گناہ میں آ جاتا ہے، اس سے کہ نتیجتاً اس کے والدین کو برا بھلا کہا جائے گا۔ تو جس کام کے نتیجہ میں خطرہ ہو کہ کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، وہ کام بھی ناجائز ہوتا ہے۔ اس کو اسلام کے اندر فقہ کی اصطلاح میں سد ذرائع کہتے ہیں۔ سین دال سد کہتے ہیں رکاوٹ کو، ذرائع ذریعہ کی جمع ہے، راستے ذریعے، ان راستوں سے رک جانا جو برائی کی جانب لے کے جانے والے ہیں۔ یعنی ایک کام کی وجہ سے ایک برا راستہ کھلتا ہو، اس راستہ سے رکنا یہ ہے سد ذرائع۔ جیسے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ علم، اس لیے کہ بے سمجھی کی وجہ سے وہ لوگ ضد میں آ کر اللہ کو گالی دیں گے۔ یعنی تم ان کے معبودوں کا رد کرو دلائل کے ساتھ، نصوص کے ساتھ، پختہ گفتگو کے ساتھ، گالی نہ دو، کیونکہ اگر تم انہیں گالی دو گے تو نتیجتاً غصہ میں آ کر وہ تمہارے رب کو، اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اگر تیری قوم کا جاہلیت کے ساتھ نیا نیا زمانہ نہ ہوتا، یعنی یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی جاہلیت کو انہوں نے حال میں ہی چھوڑا ہے، اگر ان کا جاہلیت کے ساتھ نیا نیا زمانہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کے متعلق حکم دیتا، اس کو گرا دیا جاتا، اور پھر میں بیت اللہ کو تعمیر کرتا ان بنیادوں پر جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں تھیں۔ یعنی میں جو حصہ اس میں سے نکال دیا گیا ہے اس کو بھی بیت اللہ کے اندر شامل کر دیتا، لیکن چونکہ تیری قوم کا جاہلیت کے ساتھ نیا نیا زمانہ ہے، ایسا نہ ہو کہ غصہ میں آ کر وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائے۔ یعنی بعض دفعہ کہ جائز عمل بھی چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ درست نہیں نکلے گا، تو بعض دفعہ جائز عمل کو بھی چھوڑ دینا اس وجہ سے کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، اس کو سد ذرائع کہہ دیں۔ جبکہ گالی دینا وہ تو ویسے ہی گناہ والا کام ہے، اور پھر یہ گناہ والا کام مزید اس سے بڑے گناہ کا باعث بن رہا ہے کہ اس کے گالی دینے کی وجہ سے اس کے والدین کو گالی دی جائے گی۔ اگلی حدیث وعن ابی ایوب رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے ان یہجر اخاہ، کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے فوق ثلاث لیال، 3 راتوں سے اوپر یا 3 راتوں سے زیادہ، یلتقیان، کہ وہ دونوں ملیں، فیعرض ھذا، تو یہ اس طرح منہ پھیر لے، ویعرض ھذا، اور وہ اس طرح منہ پھیر لے، اس طرف یہ بریکٹ میں لفظی معنی ہے فیعرض ھذا، یہ منہ پھیر لیتا ہے، ویعرض ھذا، اور وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح منہ پھیر لیتا ہے اور وہ اس طرح منہ پھیر لیتا ہے، یہ محاورہ کے اعتبار سے۔ وخیرہما، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے
الذی جو یبدأ بالسلام سلام میں پہل کرتا ہے. متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے. وعن ابی ایوب رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل لمسلم، نہیں حلال کسی مسلمان کے لیے ان یہجر، کہ وہ چھوڑ دے اخاہ، اپنے بھائی کو فوق ثلاث لیال، 3 راتوں سے اوپر. ثلاث کہتے ہیں 3 کو، اور فوق اوپر یا زیادہ. لیال لیلن کی جمع ہے راتیں. یلتا کی یعنی کہ وہ دونوں ملتے ہیں یا وہ دونوں ملیں. فیعرض ھذا، تو یہ منہ پھیر لیتا ہے اس طرف. ویعرض ھذا، اور وہ منہ پھیر لیتا ہے اس طرف. وخیرہما، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے الذی یبدأ بالسلام، جو سلام میں پہل کرتا ہے. متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے. تو 3 راتوں سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراضگی اختیار کرنا یہ حرام کام ہے. اس لیے کہ حدیث مبارک میں ہے لا یحل، حلال نہیں. جب حلال نہیں ہے تو وہ حرام ہے. تو 3 راتوں سے زیادہ عربی کے اندر رات کا لفظ بول کر اس سے دن بھی مراد لیا جاتا ہے. جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا. تو یہاں لیل کا لفظ بول کر اس سے دن بھی مراد لیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 40 دن رات باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو مراد اس سے یہ ہے 3 راتیں، یعنی 3 راتیں اور دن. تو حرام اس لیے کہا کہ جب آپس کی بول چال بند ہو جاتی ہے تو بہت سارے حقوق جو مسلمانوں کے ایک دوسرے کے اوپر ہیں وہ حقوق بندے ادا نہیں کرتے. جیسا کہ کتاب الجامع کی پہلی حدیث میں ہی گزرا تھا اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تو اپنے بھائی کو ملے تو اسے السلام علیکم کہے. تو جب سلام نہیں کہا جاتا، ایک حق ضائع کر دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو دعوت نہیں دی جاتی، یہ دوسرا حق ضائع کیا جاتا ہے. تیمارداری نہیں کی جاتی ہے، یہ تیسرا حق ضائع کیا جاتا ہے. اگر وہ چھینکتا ہے جواب نہیں دیا جاتا، یہ چوتھا حق ضائع کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے بہت سارے حقوق وہ ضائع بھی ہوتے ہیں، بندہ گناہ گار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ بہت سارے ثواب والے اعمال سے محروم بھی ہو جاتا ہے. تو 3 راتوں کا جو وقت، جو پیریڈ دیا گیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے کہ انسانی فطرت کے مطابق زیادہ سے زیادہ 3 دن تک غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ جب اس کے طبیعت کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے وہ 3 دن سے پہلے ہی اپنی ناراضگی کو ختم کر دے. نہیں ہے تو کم از کم جو ہے زیادہ سے زیادہ 3 دن، اور اس سے زیادہ نہیں. بعض کہتے ہیں کہ ذاتی امور کے اندر ہے، ذاتی مسائل کے اندر جو جھگڑا ہو جاتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 3 دن تک. اگر کسی شرعی معاملہ کے اندر کوتاہی ہو، شرعی معاملہ میں کوتاہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن سے زیادہ تک ناراضگی اختیار کی. یہ دیکھا جائے گا کہ شرعی معاملہ میں کوتاہی پر اگر میں ایک آدمی سے ناراض ہوتا ہوں تو میری ناراضگی کا اس پر کیا اثر ہوتا ہے. اگر میرے ناراض ہونے سے، اس سے قطع تعلقی کرنے سے دوسرے بندے پر اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے کہ وہ اس گناہ والے عمل کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر تو مجھے ناراض ہونا چاہیے.
کہ وہ ایک غیر شرعی امر کو انجام دے رہا ہے تاکہ میرے ناراض ہونے سے وہ اس امر کو چھوڑ دے۔ لیکن اگر بندہ سمجھتا ہے کہ میرے ناراض ہونے سے اس کی طبیعت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بھلے سے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ناراض ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، یا اس کے ضد اور ہٹ درمی میں آنے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس سے ناراض ہونا درست نہیں ہے، کہ اس لیے کہ اگر بندہ ناراض ہو جائے گا تو تبلیغ کا راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ اسے چاہیے کہ تبلیغ کا راستہ کھلا رکھے، اس کو بار بار واعظ و نصیحت موقع محل کے مطابق کرتا رہے۔ تو آپس کے جو ذاتی مسائل ہیں، ذاتی مسائل میں 3 دن سے زیادہ ناراضگی جائز نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں بہتر آدمی وہ ہے جو سب سے پہلے ناراضگی کو ختم کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے امور میں تم آگے بڑھو، پہل کرو، پہل کرنے والا اللہ کے نزدیک بہتر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہتر ہے۔ جیسے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَخَيْرُهُمَا، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے، یعنی شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہتر وہ ہے جو ناراضگی کو پہلے ختم کرتا ہے۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ اخرجہ البخاری، اس کو بخاری نے نقل کیا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ اخرجہ البخاری، اس کو بخاری نے نقل کیا ہے۔ معروف کا لفظی معنی ہے جاننا پہچانا۔ نیکی کو معروف اس لیے کہتے ہیں کہ ہر دل کے اندر نیکی کی جان اور پہچان رکھی گئی ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے۔ ہم مسائل کی تفہیم کے لیے علماء سے پوچھنا پڑتا ہے، مفتیوں سے پوچھنا پڑتا ہے، لیکن ہر دل سب سے پہلے اس بات کو جان لیتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ نیکی ہے یا گناہ ہے۔ اور برائی کے لیے لفظ بولا جاتا ہے منکر، انکار کیا ہوا، کہ ہر دل میں اس کا انکار رکھا ہوا ہے، بھلے سے اپنے ضمیر کو جھٹک کے اس کو سلا کے ایک بندہ گناہ کی طرف بڑھ جائے تو بڑھ جائے، لیکن سب سے پہلے بندے کا دل اور اس کا دماغ فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ شرف انسانی کے مناسب نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ ایک تو صدقہ یہ ہے نا کہ اپنے مال سے کچھ مال نکال کے، ایک حصہ نکال کے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا، مساکین کو دینا، یا جو بھی اللہ رب العزت نے راستے متعین فرمائے ہیں صدقہ و خیرات کے خرچ کرنے کے، وہاں اپنے مال کو خرچ کرنا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نیکی بھی صدقہ ہی سمجھو، یعنی تم جو بھی نیکی کرتے ہو نیکی کا ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ تمہیں صدقہ کا ثواب بھی ملتا ہے۔ جیسا کہ سنن نبی داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسانی جسم کے 360 جوڑ ہیں، اور پھر ہر آدمی کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ توجہ فرمائیے کہ صدقہ کن چیزوں سے ادا ہو رہا ہے۔ 360 جوڑ ہیں انسان کے، انسانی جسم کے،
اور ہر جوڑ کے ذمہ صدقہ ہے، اور صدقہ ادا ہو رہا ہے سبحان اللہ کہنے سے، الحمدللہ کہنے سے، لا الہ الا اللہ کہنے سے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سورج کے نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز چاشت ادا کر لے تو یہ 2 رکعت 360 جوڑ کی طرف سے صدقہ کو ادا کر دیتی۔ یعنی 2 رکعت ادا کرنا نماز اشراق کا، نماز چاشت کا، یہ 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا کرنے کے مترادف ہے۔ تو ہر نیکی والا کام یہ صدقہ کہلاتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک ترغیب ہے کہ اگر ایک آدمی مال سے صدقہ نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنے اعمال کو درست کرے، اور جو مال سے صدقہ کرنے والے ہیں وہ بھی اپنے مال کو درست کرے، اپنے اعمال کو درست کرے، اور اس صدقہ کے ساتھ ساتھ یہ والا بہت سارا صدقہ بھی اپنے دامن میں وہ سمیٹ سکتا ہے۔ اگلی حدیث مبارک، وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، ہرگز تم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، ولو ان تلقى اخاک، اگرچہ ہو تیرا اپنے بھائی کے ساتھ ملنا بوجہ طلق، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، کھلے چہرے کے ساتھ۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، ہرگز حقیر نہ جانو، تحقرن آخر میں جو نون مشدد ہے اس پر پہلے بھی بات ہو چکی، یہ نون ثقیلہ کہلاتا ہے، یہ معنی کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایک معنی ہے کہ تم حقیر نہ جانو، ایک ہے تم ہرگز حقیر نہ جانو، ہرگز حقیر نہ جانو اس کے اندر تاکید ہے۔ تو معنی ہم اس نون ثقیلہ کی وجہ سے کر رہے ہیں، ہرگز حقیر نہ سمجھو من المعروف شیئا، نیکی میں سے کسی نیکی کو، ولو ان تلقى، اور اگرچہ ہو تیرا ملنا اخا کا اپنے بھائی سے، بوجہ طلق، مسکراتے چہرے سے، کھلے چہرے سے۔ کسی نیکی کو ہرگز حقیر نہ جانو، اگرچہ ہو آپ کا اپنے بھائی سے کھلے چہرے کے ساتھ ملنا، یعنی اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تحقرن، حقیر نہ جانو، حقیر نہ جانو تو پھر کیا جانو؟ بہت بڑی نیکی سمجھو، اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے سے ملنا، اچھے انداز سے اس سے گفتگو کرنا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بھی نیکی ہے۔ تو قیامت والے دن ایک ایک نیکی کا اجر بندہ اپنے سامنے دیکھے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو شخص ایک ذرے کے برابر بھلائی کرے گا وہ اسے بروز محشر اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ اور ایک ایک نیکی کی قدر قیامت والے دن معلوم ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ اصحاب الاعراف جو جنت اور جہنم کے مابین ہوں گے، نہ جنت میں نہ جہنم میں، اعراف، اصحاب الاعراف جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو گئی،
اگر ان میں سے ایک نیکی بھی کسی کی بڑھ جاتی تو وہ جنت کی طرف چلا جاتا۔ نیکی اور بدیاں برابر ہونے کی وجہ سے وہ کچھ عرصہ کے لیے جنت میں جانے سے روک دیے گئے۔ تو ایک ایک نیکی کی بندے کو قدر کرنی چاہیے، اور بالخصوص اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے۔ پیارے چہرے کے ساتھ مسکراتے چہرے سے اپنے بھائی سے ملنا بہت ہی اچھا اور افضل عمل ہے۔ آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال، اور انہی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا طبخت مرقۃ، جب تو شوربہ پکائے، فاکثر ماءها، تو اس کے پانی کو زیادہ کر لے، وتعاہد، اور خیال رکھ، جیرانہ کا، اپنے ہمسائے کا۔ اخرجہما مسلم، ان دونوں حدیث کو مسلم نے نقل کیا ہے۔ یعنی پیچھے والی حدیث دیکھیں جس میں یہ ہے وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اس کے آخر میں کوئی حوالہ کوئی ریفرنس نقل نہیں کیا۔ ایک وہ حدیث ہو گئی اور ایک یہ والی حدیث، ان دونوں کے آخر میں اکٹھا کہہ دیا ہے اخرجہما۔ اگر ایک حدیث ہو تو فرماتے ہیں اخرجہ، اور دو حدیثیں ہیں تو فرمایا کہ اخرجہما، ہما آتا ہے دو کے لیے، کہ ان دونوں حدیث کو نقل کیا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال، اور انہی صحابی یعنی پچھلے صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا طبخت مرقۃ، جب تو شوربہ پکائے، فاکثر، تو زیادہ کر لے، ماءها، اس کا پانی، وتعاہد، اور خیال کر، دھیان رکھ، جیرانہ کا، اپنے ہمسائے کا۔ اخرجہما مسلم، اسے مسلم نے نقل کیا ہے۔ مرقتن، اس پانی پر بولا جاتا ہے جس میں گوشت ابالا جاتا ہے، مراد اس سے ہے شوربہ۔ اور وتعاہد، تعاہد امر کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے خیال رکھ، دھیان رکھنا، خیال کرنا۔ جیران، یہ جارن کی جمع ہے، جارن کہتے ہیں ہمسائے کو، پڑوسی کو، اور جیران ہمسائے۔ تو وتعاہد، جیرانہ کا، خیال رکھ، اپنے ہمسائے کا، تو یہاں ہمسایہ کا مفرد لفظ بول کر اس سے جمع مراد ہے۔ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں وتعاہد جیرانہ کا، اور اپنے ہمسایوں کا خیال کر، اور مفرد بھی بولا جا سکتا ہے لیکن مراد اس سے جمع ہوگی۔ جیسے ہم بولتے ہیں انسان، تو انسان سے سارے انسان بھی مراد ہوتے ہیں، ایک انسان بھی مراد ہوتا ہے۔ ہمسائے کے بارے میں پیچھے احادیث گزر چکی ہیں، ہمسائے کے خیال کرنے کے بارے میں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم ترین بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ صرف اپنی لذت کا ہی خیال نہ کرو۔ جیسے ایک آدمی اگر فروٹ کھا کے، پھل کھا کے اس کے چھلکے باہر پھینک دیتا ہے، اور غریب ہمسایہ کے بچے اگر ان چھلکوں کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر اس کی خواہش پاتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے اس آدمی کی اپنے ہمسائے کے ساتھ زیادتی تصور ہوگی، ہمسائے کے حقوق میں یہ کوتاہی تصور ہوگی کہ ہمسائے کو اس طرح سے بھی تکلیف نہیں دینی ہے کہ اس کے بچے اپنے دل کے اندر کوئی حسرت، کوئی خواہش محسوس کریں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہمسائے کا خیال کرنے کے لیے تم گوشت اگر پکاتے ہو تو اس کے اندر
پانی ہی تھوڑا سا زیادہ ملا دو. تو یعنی تم اگر بھنا ہوا گوشت اس کے گھر میں نہیں بیچ سکتے تو کم از کم ایسا کرو کہ کبھی شوربے والا گوشت بنا کے اس کے گھر میں بیچ دو. جب شوربہ زیادہ ہوگا تو کچھ ہمسائے کو بھی پہنچ جائے گا. تو ہمسائے کو تحفہ دیتے ہوئے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میں معمولی چیز دے رہا ہوں. معمولی چیز اگر وہ خود بھی استعمال کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ اپنے لیے اعلیٰ چیز اور ہمسائے کے لیے معمولی یا خراب خستہ چیز. جیسا کہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، یا اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. ہاں تو معمولی تحفہ جیسی چیزیں بندہ خود استعمال کرتا ہے ایسے ہی اگر ہمسائے کو بھی بھیج دے تو اس میں کوئی حرج اور قباحت والی بات نہیں ہے، بلکہ اس بندے کی ایک نیکی لکھ دی جائے گی. اس کے نامہ عمل کے اندر نیکیاں لکھ دی جائیں گی. اور دوستو بھائیو، پچھلی حدیث کے اندر گزرا ہے ایک ایک نیکی کا بندے کو خیال کرنا ہے تاکہ بروز محشر یہ نیکیاں ہمارے نام عمل کو، ہمارے نیکیوں والے پلڑے کو وزنی کر دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.